مریم نواز صاحبہ نے پچھلے سال یہ کہا تھا کہ آپ گندم کاشت کریں، آپ کے پرافٹ کی ضامن میں ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم گندم خریدتے ہیں۔ اس دفعہ جو ہدف رکھا گیا تھا وہ ہدف 3 کروڑ 35 لاکھ ٹن کا تھا، مگر اس میں سے صرف 2 کروڑ 84 لاکھ ٹن کے ہدف کو عبور کیا گیا، صرف وہی پورا کیا جا سکا۔ تو اگر خدا نخواستہ ہمیں گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑی، پھر بھی تو ریٹس بڑھیں۔ پنجاب گورنمنٹ کے پاس، فورٹ کے پاس گندم پچھلے سال کی بچی ہوئی پڑی ہے ابھی۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال بھی ہمیں ریٹ نہ ملے۔ ذمہ دار تو مجبور ہے، اس نے کچھ نہ کچھ کاشت کرنا ہے۔ گلزار صاحب ان کا اور آج کا موازنہ کریں تو آپ کو 100% کام بہتر نظر آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہبر کسان نیوز کے پلیٹ فارم سے دانیال کیسر حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر الادین گروپ آف کمپنیز، سابق ممبر صوبائی اسمبلی حاجی عطاء الرحمان صاحب کے پاس۔ ان سے جانیں گے کہ کس طرح کاشتکار کے حالات میں بہتری آ سکتی ہے اور کس طرح سے پاکستان میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بوسٹ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے، کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم بیٹا، شکر الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ مریم نواز صاحبہ نے پچھلے سال یہ کہا تھا کہ آپ گندم کاشت کریں، آپ کے پرافٹ کی ضامن میں ہوں، مگر اس دفعہ بھی کسان سے گندم نہیں خریدی گئی اور اس دفعہ ریٹ بھی نہیں دیا گیا کسان کو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جو ذمہ دار تھا اس نے ہماری لیڈر کے کہنے پر گندم کاشت کی، لیکن IMF کا پریشر تھا جس کی وجہ سے ہم گندم نہیں خرید سکے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم گندم خریدتے ہیں، جس سے بے شک ہم تھوڑی خریدتے لیکن ذمہ دار کو کچھ پیسے اچھے مل جاتے، جس میں اس کے اپنے ایکسپینسز پورے ہو جاتے، یا پھر ذمہ دار کو کھاد میں، سپرے میں، بجلی میں اسپیشل رعایت دی جاتی، جس سے اس کے ایکسپینسز کم ہو جاتے۔ بدقسمتی دونوں کام نہ ہو سکے، ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے مزدوروں کو، غریبوں کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ اگر 1 کروڑ کسان ہیں تو 24 کروڑ دوسرے لوگ بھی ہیں۔ اس میں کوئی 2-3 کروڑ ایسے ہوں گے جو آسانی سے گندم خرید سکتے ہوں گے، باقی تو سب سفید پوش لوگ ہیں، انہیں آٹا گندم سستی ملی۔ اور آپ کو یاد ہوگا پورا سال لوگوں کو آٹے کا بحران نہ آیا، جبکہ اس سے پہلے سالوں میں ہمیشہ غریب آدمی لائنوں میں لگ کر آٹا لیتے تھے، اور اس سال کوئی ایسا ایشو نہیں بنا جس سے ذمہ دار تو پریشان ہوگا لیکن کوئی مزدور آدمی بھوکا نہیں سویا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ہمارا ویژن ہے، اور جس کی وجہ سے انجام میں باقیوں کی نسبت مہنگائی کم ہوئی ہے۔ آج آپ گندم دیکھ لیں جو کہ میجر کراپ ہے، اور اس کے بعد آپ سبزیاں دیکھ لیں، سبزیوں کے ریٹ بھی کم ہوئے ہیں، لیکن آج غریب آدمی خوشحال ہے۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے جو ہے وہ خوراک کا بحران آ جائے گا؟ کیونکہ اس دفعہ جو ہدف رکھا گیا تھا وہ ہدف 3 کروڑ 35 لاکھ ٹن کا تھا، مگر اس میں سے صرف 2 کروڑ 84 لاکھ ٹن کے ہدف کو عبور کیا گیا، صرف وہی پورا کیا جا سکا۔ تو اگر خدا نخواستہ ہمیں گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑی، پھر بھی تو ریٹس بڑھیں گے۔ دیکھیں، جہاں تک گندم کی کاشت اور اس کی پیداوار، کاشت تو ٹھیک ہوئی تھی لیکن پیداوار میں کمی ہے۔ وہ کمی میں سمجھتا ہوں کہ کھاد سپرے لوگوں نے نہ کر سکے، کھادیں مہنگی تھیں، DAP مہنگی تھی، سونا یوریا مہنگی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے وہ پراپر یوز نہ کی اور اس میں کمی آئی، پیداوار میں کمی آئی۔ لیکن اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی گندم پنجاب گورنمنٹ کے پاس، فورٹ کے پاس گندم پچھلے سال کی بچی ہوئی پڑی ہے ابھی بھی، تو اتنی شارٹیج نہیں ہوگی۔
تو ورنہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اتنا زیادہ ہائی ریٹ نہیں ہے، مناسب ریٹ ہے، ضرورت پڑی تو گورنمنٹ امپورٹ بھی کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے کھاد کی بات کی اور یوریا کی بات کی، تو جب ہم کاشتکاروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ یہ ہوتا ہے، پچھلے سال کے بعد سے جب ہم جانے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال بھی ہمیں ریٹ نہ ملے، تو ہم گندم پہ یا کسی بھی فصل پہ اتنا خرچہ ہی نہیں کرتے جو پورا نہ ہو۔ دیکھیں، ذمہ دار تو مجبور ہے، اس نے کچھ نہ کچھ کاشت کرنا ہے۔ گندم نہیں کرے گا، مکی کر لے گا، مکی نہیں کرے گا، کپاس کرے گا، رائس کرے گا، سبزیاں کرے گا، ظاہر ہے زمین خالی تو نہیں چھوڑی جا سکتی۔ بالکل۔ بس یہی گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ وہ جو اس کی باقی چیزیں ہیں، کھاتے ہیں، اس پہ سبسڈائز کر دیں، مناسب ریٹ پہ دے دیں، تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے وہ ون ون صورتحال ہو، یہ اچھا ریٹ لے سکیں گے۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنی تو وہ بہت ایکٹیو نظر آتی ہیں، بہت پرومیننٹ نظر آتی ہیں تمام معاملوں میں۔ کاشتکار اور کسان کے حوالے سے بھی انہوں نے 2 اہم پروگرامز کا اعلان کیا، اس میں سے پہلا پروگرام جو ہے وہ ٹریکٹر اسکیم ہے، اور آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں ضیاء الرحمان صاحب، وہ بھی بڑے ایکٹیو نظر آئے اس معاملے میں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کاشتکار کے لیے کافی سہولیات دی، اور سب سے بڑی بات جو ٹریکٹر ہے وہ انہوں نے دیے، چھوٹے ٹریکٹر پر بڑے ٹریکٹر 10 لاکھ پہ سبسڈی دی۔ اس سے ذمہ دار کے حالات تو بہتر ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ انڈیویجول ہوگا، ایک تحصیل میں 100 ٹریکٹر آ جائیں گے، 100 ذمہ داروں کے حالات بہتر ہوں گے۔ گندم جو ہے وہ پورے علاقے کے ذمہ دار کاشت کرتے ہیں، تو اس سے ذرا فرق۔ لیکن انہوں نے پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ مختلف سیڈ دیے، اور کافی ساری چیزیں زراعت کے میں جو یوز ہوتی ہیں انہوں نے سبسڈائز کی، 40% پہ کوئی 60% سبسڈائز کر کے انہوں نے چیزیں دی، روٹاویٹرز دیے، استنحال دیے، کافی ساری چیزیں مجھے پتہ ہے جو دی۔ ابھی بھی غریب بیواؤں کو انہوں نے وہ دی ہیں، گائیں دی ہیں، تاکہ وہ اسے پال سکے۔ کاشتکار کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے ہماری گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے، اور بالخصوص آپ بچوں کو دیکھ لیں، اسٹوڈنٹ کو دیکھ لیں، لیپ ٹاپ دیے، اسکوٹیز دی، اور آپ غریبوں کی بچوں کی شادیوں کے لیے انہوں نے فنڈ دیے، اور شادیاں کرائی ہیں، نقد پیسے بھی دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ معاشی لحاظ سے الحمدللہ ہمارا ملک، ہمارا صوبہ، بالخصوص ہمارا صوبہ بہترین جا رہا ہے، اور ان کے کام ہوتے نظر آتے ہیں۔ جبکہ پہلے دور میں جو وزیر اعلیٰ تھا گلزار صاحب، ان کا اور آج کا موازنہ کریں تو آپ کو 100% کام بہتر نظر آئیں گے، اور ملک اور پنجاب ترقی کرتا نظر آئے گا۔ ہر طرف، ہر گاؤں میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہماری پارٹی کا ویژن ہے، محترمہ مریم نواز صاحبہ اس پہ غور کر رہی ہیں، اور لوگوں کے لیے انہوں نے قرضے کی اسکیم 10 لاکھ روپے بلا سود قرضہ، 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے تک قرضے کی انہوں نے اسکیم شروع کی۔ یہ بھی ایک بڑا اچھا اقدام ہے، بلا سود قرضہ دینا۔ کسان کارڈ دیکھ لیں، کسان کارڈ بھی بلا سود، آپ اسے آج جمع کریں کل پھر نکال لیں۔ تو کسان کارڈ جو ہے یہ کون سے کسان اویل کر سکتے ہیں، اور کتنے کسان کارڈ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے دیے گئے، اس بارے میں تھوڑا بریف کیجیے۔ دیکھیں، جو کاشتکار اس پہ اپلائی کرتا ہے، بے شک اس کی 10 ایکڑ ہے، 1 ایکڑ سے لے کر 10 ہے، 20 ہے، سب کو یہ کارڈ ملتے ہیں، اور ہر ایکڑ پہ 30,000 روپیہ ہے، جو اپنی کھاد، سپرے، وہ باقی چیزیں کاشت کے لیے وہ خرید سکتا ہے۔ سب کو میسر ہے، کوئی بھی اپلائی کر کے لے سکتا ہے، اور بلا سود ہے۔ کچھ ہمارے کاشتکار بھائی ایسے ہیں جن کی زمین نہیں، وہ کسی کی زمین کے اوپر کاشت کرتے ہیں، تو کیا اس کسان کارڈ سے وہ مستفید ہو سکتے ہیں؟ مجھے صحیح تو اس کا نہیں پتہ، لیکن میرا خیال ہے ہو سکتے ہوں گے کوئی طریقہ کار جنہوں نے طے کیا ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک میرا سوال ہے کہ پہلگام کا ایک سانحہ ہوا، اور بھارتی میڈیا کی طرف سے اس کا الزام جو ہے پاکستان پہ لگایا گیا، اور جو ہے وہ بھارتی حکومت نے سندھ طاس معاہدے کو معطل کیا۔ اگر پانی کی بندش ادھر سے ہوتی ہے تو اس کا ہمارے زراعت پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سارا ڈرامہ ہے۔ وہ
فائرنگ ہوئی, آدمی مرے, 10 منٹ بعد اس کی FIR ہو گئی. یہ میرا خیال ہے کسی ملک میں بھی ایسا نہیں ہوتا جو انہوں نے, اور پھر وہاں کے لوگوں نے بھی بتا دیا کہ یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ جب بھی پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے, ان کے اقتصادی حالات بہتر ہوتے ہیں, جو الحمدللہ آج کل بہتر ہیں اور تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں, تو یہ ہندوستان یہ کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ کرتا ہے تاکہ انہیں اسٹیبل نہ ہونے دیا جائے, پاکستان کو ڈسٹرب کیا جائے. یہ ساری اسی کی کوشش ہے. ورنہ تو الحمدللہ ہم نہ ہی ڈرنے والے ہیں, مسلمان ہیں. ہمارے پاس تو شہید ہونے کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے, ان کے پاس کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں, ہم شہید ہو جائیں گے, اگلے جہان میں اللہ بھی ہمیں بہتر نہیں بدل دے گا. صحیح. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ادھر سے پانی کی بندش ہو جاتی ہے تو زراعت جو ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ گندم کی فصل کا کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں پانی تو بہت ضروری ہے, اور اگر کوئی ایسا معاہدہ جو جس کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہو تو گورنمنٹ اپنے لیول پہ اس پہ کام کر رہی ہوگی. ہمارے ڈیم بنیں گے انشاءاللہ, اور کوئی نہ کوئی اثرات, ظاہر ہے چھوٹے موٹے اثرات تو آتے ہی ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم اس سے نکل جائیں گے, اچھے طریقے سے نکل جائیں گے. رہبر کسان اخبار کے بعد ہم نے جو ہے وہ چینل شروع کیا, اور اب اس کی ہم نے دوبارہ باقاعدہ جو ہے وہ اشاعت شروع کی, دوبارہ انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا. اس بارے میں اپنا جو موقف ہے. دیکھیں رہبر کسان پچھلے 10 سال سے کم و بیش کاشتکار کی انڈسٹری کی خدمت کر رہا ہے, اور ہمیشہ مثبت انہوں نے اس کام کو چلایا, منفی کوئی خبریں نہیں ڈالی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ آپ کا ٹی وی والا کام یہ بھی بہتری پیدا کرے گا, انڈسٹری کے لیے بھی, کاشتکاروں کے لیے بھی ان کی رہنمائی بھی کرے گا, اور انشاءاللہ انڈسٹری کی رہنمائی بھی کرے گا. جی, تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کی بہت بڑی کمپنی ہے الادین گروپ آف کمپنیز. یہ ہمیشہ کاشتکار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس طرح کی پروڈکٹس لائے ہیں پاکستان میں جس سے کاشتکار کا فائدہ ہو. آج ہم ان کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ موجود تھے. ہم نے کسانوں کے لیے بھی جو ہے ان سے بہتر مشورے لیے, اور انہوں نے کچھ حد تک اپنی گورنمنٹ کو بھی بہتر مشورے دیے, اور انہوں نے بتایا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک کسان دوست حکومت ہے, اور وہ کس طرح کسان کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے. باقی جو گندم کے معاملے میں جو معاملہ ہوا اس کا بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک حل بتایا کہ گورنمنٹ جو ہے اگر گندم کا ریٹ نہیں دے سکی تو اس کے برعکس وہ کسان کو جو ہے سپرے پہ اور کھاد پہ جو ہے وہ سبسیڈائز کر دے, الیکٹریسٹی پہ سبسیڈائز کر دے, تو وہ معاملہ ایکول ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان دانیال کیسر کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.